ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذات محياه وذاتت العوالم بطيب ذكري ورياه. حضرت قبلہ جانشین سلسلے عالیہ نوریہ و شہزاد مکرم دامت برکاتہ العالیہ و برادران راہ، دوستوں اور بزرگوں، مائیں بہنوں، اللہ جل شانہ و من والہ کا بے انتہا شکر ہے اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. بے پایاں کرم ہے اس رب العالمین کا، اس پرآشوب زمانے میں ہمیں آج تک زندہ رکھا، اپنے منشا کو سمجھنے، اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دی، قرآن جیسی نعمت سے سرفراز کیا. ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے ہم کو اولیاء سے نسبت عطا فرمائی اور اسی نسبت کے طفیل ہمیں یہاں جمع فرمایا. ہمارے یہ سے روزہ جو مجالس ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا تیسرا دن ہے اور یہ آخری مجلس ہے. ہم نے بہت بڑی بڑی باتیں سن لیے. حضرت قبلہ نے بھی ہم کو اچھی نصیحت فرمائی، تاکید فرمائی، اور شہزادے کرم نے بھی ہم کو نصیحت کی اور یہاں جمع ہونے کا مقصد بتلایا. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ایمان مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایمان والا ہو جائے. جب بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے. اب رہی یہ بات کہ ہم جو جمع ہیں، ہمارا جو عنوان ہے تجدید ایمان و احسان.
ایمان کی تجدید کرو، احسان کی تجدید کرو۔ حضرت نے بڑے اچھے انداز میں ہم کو سمجھایا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لانا تو بات جو بولی جا رہی ہے، کہیں ملتا ہے تو لایا جائے، کہ کہیں ملتا ہی نہیں، پھر لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو معلوم ہوا ایمان اصل میں یقین کو کہتے ہیں۔ الایمان هو الیقین۔ سرکار دو عالم حضور نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ اصل میں ایمان یقینی کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ اللہ پر یقین لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کے جو معنی حضرت نے جو سمجھائے، اللہ جو نام ہم لے رہے ہیں یہ اس میں ذات ہے، اس پر ایمان لانا۔ تو ذات بغیر صفات کے ہو نہیں سکتی، اسی لیے جس ذات پر ہم ایمان لائے ہیں اس کے تمام صفات پر بھی ایمان لانا۔ جیسا کہ ہم کو بچپن میں پڑھایا گیا، ایمان آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفات۔ بولو کہ ایمان لاؤ اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا اس کے جمیع اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے۔ اگر کسی صفت کا علم نہ ہو، مگر صفت کا تو انکار نہیں کر سکتے، تمام اسماء و صفات پر اس کا ایمان لانا پڑتا ہے۔ جیسا وہ ہے اپنے اسماء و صفات میں ویسا ایمان لانا اور اس کا یقین کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء ہیں، 99 اسماء ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی اسماء ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ذات سے مطالبہ کرتے ہیں۔ کوئی ہمارا غیر ہو تاکہ ہمارا ظہور ہو جائے۔ ہر صفت اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتی ہے ہمارا غیر ہونا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ کی رزاقیت جو صفت ہے اللہ تعالیٰ سے تقاضا کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے، اے رازق ہمارا غیر پیدا کر۔ اب رزاقیت جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا جو غیر ہوگا وہ مرزوقی ہوگا، وہ مخلوقی ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کیا۔ تمام اسماء و صفات جو اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر رہے تھے، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، یعنی ان کا غیر، ان صفات کا غیر پیدا کیا اور اپنے صفات کا ظہور ان میں پیدا اس میں کر دیا۔
تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جمیع اسماء و صفات کو مخلوق سے وابستہ کیا، اور اللہ کا بندہ جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تمام اسماء و صفات کے ساتھ اس پر ایمان لاتا ہے۔ جتنے اسماء اللہ تعالیٰ کے وہ سب کے سب بندوں کے واسطے ہی، وہ سب کے سب بندوں کے واسطے ہی، اور اللہ تعالیٰ کے صفات ہمیشہ جاری و ساری، کبھی معطل نہیں ہوتی، کبھی نقص نہیں، کبھی زوال نہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے جیسے ہیں ویسا ہی ایمان لانا۔ اب بندے کی جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، وہ انہی اسماء و صفات سے پوری ہوتی ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہی ہے کہ اس کے تمام اسماء پر ایمان لانا، جیسا کہ حضرت نے سمجھایا، جیسا کہ حضرت نے سمجھایا، مثالیں دے دے کر کہ بھائی کسی کا اگر نام لیتے ہیں ہم، کسی کا ہم نام لیتے ہیں تو اس نام کے کچھ کام بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ صفت بھی ہوتی ہے۔ تو اس نام کے لینے کا معنی یہ ہے کہ اس صفت کو اس سے وابستہ کرتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر، اس کا ایک نام ہوتا ہے، ڈاکٹری اس کی ایک صفت ہے۔ جب اس کا نام لیتے ہیں تو وہ نام کے ساتھ اس کو ڈاکٹر بولتے ہیں، تو معلوم ہوا اس کا نام لینا گویا اس کی ڈاکٹری کو بھی اس کے نام سے وابستہ کرنا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالی کے نام پر، ذات پر ایمان لانا کے معنی یہ ہے کہ جمیع اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ تو اب اللہ کا بندہ جب اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات پر ایمان لاتا ہے تو جب اس کو جو حاجت ہوتی ہے اس صفت سے استفادہ کر لیتا ہے، جو حاجت اس کو ہوتی ہے اس صفت سے وہ وابستہ ہو جاتا ہے، اور اس صفت سے مولا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس صفت سے اس کو استفادہ کر لیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت نے آخر میں بات نہیں سمجھائی کہ بھائی اللہ پر جو ایمان لائے ہیں وہ آخر رہتا کہاں ہے؟ میں اسماء و صفات کے وہ تو تمہارے ساتھ ہی رہتا ہے جہاں تم کہیں ہوتے ہو، جہاں ہم ہوتے ہیں وہیں اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان افضل وہ ہے، یعنی ایمان افضل کے معنی کوئی الگ ایمان نہیں، ایمان تو وہی ہے مگر اس کی فضیلت ہے، اس کے درجے ہیں، اس کے مراتب ہیں۔ ایمان افضل وہ ہے، ان افضل الایمانی ان تعلم، یہ کہ تو جان لے، ان اللہ ماں کا، تیرے ساتھ اللہ ہے، یہ افضل ایمان۔ پھر ایمان هو الیقین کو کہتے ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اس کا یقین کرنا، یہ تو ایمان ہے۔ لیکن اللہ کو ساتھ رکھنا، اللہ کو ساتھ ہونے کا استحضار کرنا، اللہ کی معیت کا استحضار کرنا، یہ افضل ایمان ہے۔ ہم اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں مگر ساتھ ہونے کا یقین نہیں کرتے۔ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ساتھ ہونے کا یقین نہیں کرتے، اور ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر جب ہماری جو حاجت، ہم کو جو ضرورت پیش آتی ہے
اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس کے غیر کی طرف متوجہ ہو جاتے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، حالانکہ ہماری ہر حاجت وہی پوری کرتا ہے۔ حاجت پر بندہ ہمیشہ اللہ سے رجوع ہونا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے، اس کو بولنا چاہیے، اس سے مانگنا اور اس سے ہی لینا چاہیے، مگر ہم اس طرف نہیں جاتے، فوراً غیر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ایمان میں نقص ہے، ایمان تو لائے ہیں مگر اس میں خرابی یہ آ رہی ہے کہ ہم اپنی حاجت کو دوسروں کی طرف، یعنی دوسروں کی جانب ہم پھیر دیتے ہیں۔ اگر بلوفرض وہاں سے وہ حاجت پوری ہوتی ہے تو وہ یقین کر جاتے ہیں کہ یہ ان سے ہوا ہے۔ یہ سب خرابیاں ہمارے اندر آتی ہیں جس میں ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ افضل ایمان تو یہی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اسی لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں رہتا ہے جس پر تم ایمان لائے ہو؟ اللہ کہاں رہتا ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں؟ بتایا گیا تم جہاں کہیں ہو وہیں رہتا ہے۔ تم جہاں کہیں حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں ہو وہیں اللہ ہے۔ اور پھر حق تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حق تعالیٰ خود فرماتے تو جدھر پلٹا ادھر میں ہی ہوں، وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، میں تیرے ساتھ ہوں تو جہاں کہیں ہوتا۔ تُوَلُّوا نُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ارے تو پلٹ ہم بھی پلٹتے ہیں اور اللہ کے منہ کو تو پائے گا۔ تو مطلب اللہ کے منہ کو پانے کے معنی جیسی ہماری صورت ہے وہ نہیں، معلوم اللہ تبارک و تعالی جدھر ہم پلٹتے ہیں ادھر ہی اللہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایمان یہ ہے کہ تو یہ جاننا، یہ علم لینا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ یقین ہو جانا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ افضل ایمان اب ترقی کرتے جائے گا، بندہ بے فکر ہوتے جائے گا، خدا کی نصرتیں اس کی زندگی میں وابستہ ہوتے جائے گی، دنیا میں بھی وہ خوش رہے گا اور آنے والی سات تو اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اس کا علم لینا، اسی لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ایمان میں زیادتی ہو۔ حق تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو کیسا ہے، وہ کیسے ساتھ رہتا ہے، اسی لیے ہم یہاں بیٹھ کر تربیت کر رہے ہیں۔ وہی علم ہم کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسا ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے حق تعالیٰ کیسے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، کلمہ طیبہ کی تعلیم سے سمجھایا گیا، اور اسی سے ایمان آیا، اس کے پڑھنے سے، اس کے اقرار سے، اس کی تصدیق سے ہی ایمان آتا ہے۔ وہ ایک جملہ ہے، وہ ایک بات ہے، اور وہ ایسی پاک بات ہے، وہ ایک بات ہے، وہ ایسی پاک بات ہے جس نے زبان سے کہا زبان پاک ہو گئی، مذہب اسلام نے اس کو مسلمان بول دیا، قتل اس کا حرام ہے۔ اور اگر وہی بات دل میں اتر گئی، دل پاک ہو گیا ہو، تو معلوم ہوا کہ اب اس کا ایک درجہ ایمان کا اور بڑھ گیا کہ وہ مومن کے درجے پر پہنچ گیا۔ وہ ایمان والا ہو گیا۔ ایمان کی تکمیل یہاں ہو رہی ہے، اقرار اور تصدیق میں ایمان کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اقرار سے وہ ایمان والا ہے ضرور، لیکن تصدیق کرنے سے مکمل ہو گیا۔
کیونکہ زبان اور دل میں اتحاد کا پیدا کر دینا، جس بات پر کہ زبان کہی ہے اس کو دل سے وابستہ کر دینا، دل اس کی تصدیق کرنا، دل اس کو سچ جاننا، میں نے جو کہا ہے وہی ہے یقین کرنا، یہی تصدیق بالقلب ہے۔ وہ ایک ہی بات، جب وہ بات زبان سے کہا زبان پاک ہو گئی، جب دل میں اتارا دل پاک ہو گیا۔ اب اسی بات کو جب دل میں اتارا، جب دل پاک ہوا، تو اب سالکین کو لے کر چلتے ہیں، بتایا جاتا ہے یہی بات کا اگر تو دیکھ لیا، اس کا نظارہ کر لیا، جو کہا ہے جو جانا ہے اس کو دیکھ لیا، محسن ہو گیا، محسن ہو گیا۔ وہ ایک پاک بات ہے کہ جب اس کو نظارہ کر لیتا ہے اس کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے، جیسے حضرت نے صبح بتایا کہ بھائی یہ بات صرف زبان کے حد تک نہیں، اس کو کہنا بھی ہے اور اس کے دل اس کی تصدیق بھی کرنا ہے، پھر اس کو دیکھنا بھی ہے۔ جب اس کو دیکھتا ہے تو مرتبہ احسان پہ پہنچ جاتا ہے، تو معلوم ایمان میں اس کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہ کلمہ طیب سے اللہ تعالی کی معیت سمجھائی جا رہی، کہاں ہے، کیسا ہے، یہ کلمہ طیبہ سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی بات کو لایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، یہ ایک ہی جملہ ہے۔ جس وقت ابی طالب کے پاس سرداران قوم آئے، کہا اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجیے، کیا یہ بول رہا ہے، ہمارے اندر تفرقہ ڈال رہا ہے، خاندان بچھڑ رہے ہیں، آبا و اجداد کا جو مذہب ہمارے پاس ہے وہ بگڑ رہا ہے، تم ان کو سمجھا دو، کیونکہ تمہاری کفالت میں ہے، تم سردار قوم ہو، اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ ایسی بات نہ کہے۔ چچا آپ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بابا یہ بات تمہارے حد تک رکھ لو، تم جو چاہے کر لو، مگر یہ بات کو عام مت کرو۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ اب تمام سردار ایک طرف ہو گئے ہیں اور مجھ کو آپ کو روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر نہیں روکیں گے تو پھر وہ ظاہر ہے خاندانوں کی لڑائی، وہ جھگڑے، وہ قتل غارت گیری سامنے ہے۔ برسا برس تک یہ لوگ جنگ و جدال میں ہی رہے، قتل و غارت گیری میں رہتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ میں ضعیف ہو گیا ہوں، ناتواں ہو گیا ہوں، کہ اے میرے بھتیجے تم رک جاؤ اس بات سے۔ یہ جب حضرت ابی طالب نے کہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میں جو بات بول رہا ہوں اگر میری قوم اس کو سمجھ جائے، میں جو بات بول رہا ہوں اگر میری قوم اس کو سمجھ جائے، چچا ساری دنیا کے تاج و تخت ان کے قدموں میں آئے۔ میں وہ بات بول رہا ہوں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ بات ہے جس کا بولنا، سمجھنا اور اس کا دیکھنا ضروری ہے۔ ایمان میں زیادتی اور مراتب آگے بڑھتے اور مومن خوش ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون ہے۔ تمام آخرت کے مہمات اسی ایمان سے آسانی سے طے ہوتے۔ تو یہاں ہم کو جو جمع کیا گیا ہے، ہم برسوں سے جمع ہو رہے ہیں، تجدید ایمان کے لیے ہی آ رہے ہیں۔ ہم یہاں تجدید ایمان کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جس خدا پر ہم نے ایمان لایا ہے وہ رہتا کہاں ہے؟ یہ تو ضرور ہے، چلتی بھی بات ہم بھی کہہ لیتے ہیں کہ اللہ رہے، اللہ ساتھ ہے، یہ سبھی بولتے ہیں،
اللہ ساتھ ہے بولنا الگ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم لو، اس کا علم لو کہ اللہ ساتھ ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ ساتھ ہے کا علم آ جانا یہ افضل ایمان ہے۔ اب وہاں سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، یقین بندے کا بڑھنے لگتا ہے، اب اپنے مولا ہی سے اپنے رابطے کو صحیح کر لیتا ہے اور بے فکر ہو جاتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے، ہر حاجت پر اسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں ہم کو جمع کیا گیا کہ بھئی تجدید ایمان کریں گے، بیٹھو، کس سے کریں گے؟ وہ ہے ایک ہی کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اسی سے سمجھایا گیا۔ اب رہی بات، بھئی یہ ہماری توجہ غیر کے طرف جو ہو رہی ہے، ہم غیر سے جو کر رہے ہیں، آخر یہ کون ہے؟ کیا یہ ہماری حاجت کو پوری کر سکتے ہیں؟ اسی کلمہ طیبہ سے سمجھایا گیا یہ اللہ اور یہ ما سوا اللہ، یہ دونوں کون ہے؟ دونوں کی تمیز کرائی جا رہی۔ اللہ کون ہے، ما سوا اللہ کون ہے؟ یہی کلمہ طیبہ سے آپ کو سمجھایا گیا کہ ما سوا اللہ آپ الٹے لٹک جائیں گے، آپ کی حاجت کو پوری نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وہ مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہوتی ہے وہ محتاج ہی ہوتی ہے، وہ خود محتاج ہے، جو محتاج کی کیا مدد کرے، محتاج کی حاجت کو کیا پوری کرے؟ جو خود محتاج ہو کے دوسرے کے احتیاج کو پوری کیسا کر سکتا ہے؟ کوئی مختار ہونا چاہیے، یہی بات آپ کو سمجھائی جاتی ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالی پر ایمان لانا، اس کا یقین کرنا اور وہ ساتھ ہونے کا علم سیکھنا چاہیے۔ جب یہ آ جائے، اب اعمال کیا پوچھتے ہو؟ جو خدا کو ساتھ رکھے جب نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز کیسی ہوتی؟ اب جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں خدا کے ساتھ نہ رکھنے کی عبادت ہے، نماز تو ہو رہی ہے مگر خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ دیکھا، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں حضور ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں جیسا ہم کو بتلایا گیا، ایسی ہی نماز پڑھی جا رہی ہے جیسے محمد رسول اللہ نے بتلایا، ایسی ہی نماز پڑھ رہے ہیں جیسے فقہا نے بتلایا، ایسی ہی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی خلاف نہیں، اس لیے ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ تو معلوم ہوا کہ نماز جو ہم ضرور پڑھ رہے ہیں مگر جس کی نماز پڑھتے ہیں وہی ساتھ نہیں دیتا ہے، جس کی ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ساتھ نہیں دیتا ہے۔ یہ خرابی ہمارے اندر آئی ہے۔ اگر یہ علم آ جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کے معیت کا علم آ جائے تو ہر جگہ وہ اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے، نمازی میں کیا ہر جگہ ساتھ ہی رکھتا ہے، اور پھر اس کے ثمرات سے مالا مال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایک دولت مند اس کے ساتھ ایک غریب ہو جائے اور وہ غریب کو یقین ہے کہ میرے ساتھ جو رہتا ہے میرا دوست ہے اور وہ دولت مند ہے، کتنا بے فکر ہو جاتا ہے، جب چاہوں گا پوچھ کے لے لوں گا۔ تو ایک بندہ جو مجبور و محتاج ہے، وہ مالک الملک جو مختار و مالک ہے، اس کو جو اپنے ساتھ پاتا ہے کتنا یقین اس کا ہو جاتا ہے، جب چاہے مولا سے بول لیں گے، اتنا یقین اس کو ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کی عبادتوں میں وہ کیف ضرور ہوتا ہے، اس کی عبادتیں اس کو خود خوش کرتی ہے۔ ایک حدیث مطالعے میں آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے اپنی عبادت کا جو کیا ہے اس کے قبول ہونے کا یقین کر لیا تو وہ عبادت مقبول ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس اب کیا ہے؟
ہم عبادت کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے، چلو کیسی بھی ہو نماز پڑھو اللہ قبول کرتا ہے، یوں سمجھیں. ہم کو یقین ہونا، عبادت کرنے والے کو یقین ہونا کہ اللہ میری عبادت کو قبول کیا ہے. اللہ کس کی عبادت قبول کرتا ہے؟ جو عبادت میری کرتا ہے، یعنی اللہ کی جو عبادت کرتا ہے وہ اللہ کو جو ساتھ رکھتا ہے اس کی عبادت قبول کرتا ہے. جو اللہ کو چھوڑ کے عبادت کیا اس کی کیسے قبول کرے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ معیت کا علم جب آ جاتا ہے، اور پھر یہ کوئی کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. میرا مطلب یہ نہیں کہ کتابیں مت پڑھو، یعنی آپ ایسا نہیں سمجھنا کہ یہ تو علماء کے لیے ہی ہے، یہ تو دفتریں الٹانا ہے. نہیں دوست، نہیں، ایسی بات نہیں. دفتریں الٹانے کی ضرورت نہیں، خود کو الٹانا ہے. جو خود الٹا ہو گیا وہ سیدھا ہو جانا ہے. جو ادھر تھا منہ ادھر تھا ادھر پھیر لیا ہے. خالی منہ کا پھیرنا ہے. منہ ادھر تھا جس طرف حق تعالیٰ تھا، جب حق تعالیٰ نے جب اس کو یہاں بھیجا منہ ادھر پھیر لیا. اب حق تعالیٰ چاہتا ہے جدھر تیرا منہ تھا پھر ادھر ہی پلٹ اس طرح. وہ نہیں ہو سکتا. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات ہوتی نہیں ہے. تو معیت کا یہاں علم دیا جاتا ہے. اب تم کو جو مذاکرے جو کرتے ہیں، آپ کو جو بٹھایا جاتا ہے تعلیمی مذاکرے میں، جو بٹھایا جاتا ہے یہی سمجھایا جاتا ہے ما سوا اللہ کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اللہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. ان دونوں کو آپ کے سامنے تقابل کرایا جاتا ہے. یہ علم آپ کو دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کس اعتبار سے آپ کے ساتھ ہے، وہ کون سا اعتبار ہے جو آپ کے ساتھ ہے. ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ ہی کے ساتھ ہے. آپ کو چھوڑے گا ہی کیسا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ علم یہاں سمجھایا جاتا ہے تاکہ ایمان میں زیادتی ہو اور حق تعالیٰ سے رابطہ کرنے میں آسانی ہو جائے. جو دکان خرید ہوتی ہے اس سے سودا لینے میں کوئی باری نہیں. جو دکان دور ہوتی ہے اب سوچنا پڑتا ہے کہ سواری کے ساتھ جانا، پیدل جانا، جانے آنے میں کتنی تکلیف ہوگی، کیا ہوگی. جو دکان سامنے ہے، تمہارے دروازے سے لگ کر ہی ہے، آدھی رات کو کھٹکا مار کے سودا لے سکتے. یہ مثال دے رہا ہوں. تو جو مولا تعالی جو ہمارے رگے جان سے قریب ہے، جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس سے بولنا کتنی دیر ہے. حق تعالیٰ کو بولنا کوئی دیر نہیں. جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کہاں رہتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کہاں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پوچھنا ان کی ادا پسند آئی. ان صحابہ کی یہ ادا پسند آئی. فوراً اپنے محبوب کو آگاہ فرما دیے. وہی آئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عني، میرے ذات کے متعلق میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے محبوب، ان سے کہہ دیجیے میں قریب ہوں. قریب ہوں بول کر خاموش بیٹھنا تھا نہیں. قریب کیسا ہوں اس کی کیفیت بھی بتا دی. وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کیا ہے اس کو؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. کیا جب بھی بولے میں سنتا ہوں، جب پکارا میں سنتا ہوں. ٹھیک ہے، تو معلومات نماز میں ہی سنتا ہوں، مسجد کو جائیں گے سنوں گا، تم خانے کعبہ کو آئے تو سنوں گا. ارے تو جب بھی پکارا، جہاں پکارا وہاں سنتا ہے. کوئی تخصیص نہیں فرمائی.
جب پکارے وہاں سنتا ہے، مگر ایک شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تجھ کو بھی استجاب کرنا پڑے گا، تو بھی قبول کرنا پڑے گا. کیا؟ میں سنتا ہوں، میں سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تجھے بھی استجاب کرنا پڑے گا. کیسا؟ میں سنتا ہوں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اس پر یقین بھی کرنا پڑے گا. میں سنتا ہوں، میرے سماعت پر، میری سماعت کو تو قبول کرنا اور میری سماعت پر یقین کرنا. پھر تو کیا ہو جائے گا معلوم ہے؟ میرے بندے کیا ہو جائیں گے؟ سنا دو میرے محبوب، لعلہم یرشدون، یہ رہبر بن جائیں، یہ راہ بتانے والے ہو جائیں. تو معلوم اللہ تعالیٰ کے اتے و پتے معلوم کر لینا اور اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل کرنا، اس کا علم لے لینا، تو ایسا بندہ خود بھی چلتا ہے مولا کی طرف، دوسروں کو بھی لے کے چلتا ہے. تو دوستو، حق تعالیٰ جہاں رہتے ہیں وہی سنتے ہیں، اور حق تعالیٰ کہاں نہیں رہتے؟ وہ تو ہر جگہ رہتے ہیں. تو معلوم حق تعالیٰ اپنے بندوں کو جو پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں رہتا ہے، یوں بتلایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا، کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دو میرے محبوب، کیا اچھی چیز پوچھی. ہم سب پوچھتے ہیں فلاں چیز کہاں ملتی ہے، ہم سب پوچھتے ہیں فلاں کہاں رہتا ہے، فلاں کہاں ملتی ہے. ہر حاجت ہم پوچھتے ہیں، مگر حاجت روا کو نہیں پوچھتے وہ کہاں رہتا ہے. ہر حاجت کو ہم پوچھتے ہیں، مگر حاجت روا کہاں رہتا ہے وہ نہیں پوچھتے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے سمجھ گیا ساری حاجتیں اللہ ہی سے پوری ہوتی ہیں. جب وہ حاجت روا ہی ہے ہمارا، کیوں نہ پوچھ لے کہ وہ کہاں رہتا ہے. تو معلوم جو اللہ کو پوچھتا ہے، حق تعالیٰ اس کو اتنا قریب کر دیتی ہے، اس کو اپنا عطا اور پتہ بتا دیتی ہے. ایک واقعہ، میں تعلیہ نفس کے لیے تو نہیں پیش کر رہا ہوں، پیروں کا صدقہ ہے، ہم کیا بول سکتے ہیں. یہ ان کی عطا ہے، یہ انہوں بنائے ہیں، اور کیا بنا ہے کیا ہے کیا معلوم نہیں، پر ہم تو یہی سمجھتے ہیں اللہ نے اپنے ولی کے صدقے میں ہم کو یہ نعمت دی. 1954 میں حضرت بھی ساتھ ہے، حضرت بھی ساتھ ہیں، دونوں سرکارہ ساتھی ہیں. کچھ مزاج خراب ہو گئی دوران سفر، لوگ ساتھ ہیں. خیر وہ دواخانے میں رجوع کرے، وہ کیا کیا ہوا، کیا وہ واقعہ تفصیل اتنی دور جاتا نہیں. واپس آنے کے بعد سفر سے دواخانے پہ رجوع ہو گیا. میں بھول بھی گیا وہ بات. اس کے بعد حضرت نے پھر حج کو لے کے چلے گئے. دواخانے سے نکلے 2-3 دن کے اندر پھر حج کو چلے گئے. تو وہ دواخانے میں جب میں شریک ہوا تو ڈاکٹر آ کے معائنے کو جو آتا ہے وہ ڈاکٹر آ کے چیک کر رہا تھا. تو میرے ساتھ کچھ مریدین بھی تھے وہاں، ان سب کو بولا تم لوگ باہر چلے جاؤ. عموماً ڈاکٹر جو ہے جب مریض کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو لوگوں کو اڑا دیتے ہیں، وہی میں سمجھ کے سمجھا میاں تم چلے جاؤ. سب لوگ چلے گئے. جو اسٹاف اس کے ساتھ آیا تھا وہ نرس وغیرہ، ان کو بولا تم بھی چلے جاؤ. تو وہ لوگ بھی چلے گئے. اب دروازہ لگا دیا. ہمارے جو لوگ چلے گئے ہیں وہ تو میں سمجھ گیا، اور اس کے اسٹاف کو بھی بھیج دیا. تو میں ذرا چوکر ہو گیا. آخر کیا بات ہے، گلا ولا تو نہیں کاٹ دیتا، پھر کیا بات. وہ بھی غور کرنے لگا کیا بات ہے. تو حضرت ایک بات آپ سے بولنی، ایک بات آپ سے کرنی. کہا کہ کیا؟
میں 1 کروڑ کا مخروض ہوں جس کا سود ادا کرتے کرتے تھک گیا. اب نوبت یہ آئی ہے کہ دواخانہ بھی برخاست، مکان برخاست، سب برخاست، پھر بھی وہ کیا مسئلہ طے ہوتا نہیں معلوم. بہرحال میں تو اب بالکل یہ ہوں کہ اب میں زہر کھا کے مرنا ہی ایک میں باقی ہے. تو میں اس میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نہیں حضرت میرے لیے ذرا دعا کرنا. پھر یہ بول کے یہ بولا بڑے بڑے ایم پی منسٹر میرے دوست ہیں، مگر میں جس سے بولتا ہوں سب انجان ہو رہے ہیں. میں تھک گیا. ہار کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے روڈ پہ آنے کو دیکھ رہے ہیں. حالانکہ انہوں چاہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے مدد کر سکتے ہیں مگر نہیں، اور بوجھ بڑھتے چلے جا رہا ہے اور میں سنبھل نہیں سک رہا ہوں. تو پھر میں کیا کروں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب میں کیا کرنا؟ کہا کہ کچھ نہیں، آپ میرے لیے ذرا دعا کرنا. آپ اللہ والے دکھ رہے ہیں، میرے لیے دعا کرنا. بس وہ اپنی زبان میں بولا، وہ تو کافر ہے، اب کیا بول سکتے، بت پرست ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا. تو وہ اس کو میں بولنا بول کر نہیں بولا، بات آ گئی نبھانے کی، بات بولنا ہے، اچھی بات ہے ہم کرتے ہیں، بات بولنی ہے. میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ بھگوان تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. بس اتنی بات بول دیا، بھگوان تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. دروازہ کھول دیا، کچھ بھی نہیں بولا، بلا لیا، اس کے بعد دیکھ لیا، کر لیا، چلے گا. اب وہ پیریڈ ختم ہوگا، چلے گئے، ہم بھی چلے گئے سب.